تو شیطان نے مجھ پہ وار کر دیا۔ کیسا کہ وہ عورت کے روپ میں، بڑی خوبصورت بڑی حسین عورت کے روپ میں اس غار کے آگے سے گزرا شیطان۔ تو میں نے اس کی طرف بڑھا، میں نے جب ایک قدم اٹھایا کہ میں دیکھوں یہ عورت کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، ابھی ایک قدم اٹھایا ہے تو آواز آئی اللہ کی طرف سے، اے بندے دعویٰ میری محبت کا کرتا ہے اور خیال عورت کی طرف ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں نے اس ٹانگ کو کاٹ دیا اور کہا اللہ جو تیری مخالفت میں میری ٹانگ اٹھی ہے میں اس ٹانگ کو کاٹ کر الگ کر دوں گا اپنے جسم سے، میں تیری مخالفت نہیں کرنا چاہتا۔ یہ وار ہوتے ہیں شیطان کے، بڑے بڑے فقیروں پہ بڑے بڑے ولیوں پہ وار ہوئے شیطان کے، بڑے بڑے روپ میں ہوئے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں مجھ پہ شیطان نے بڑے وار کیے مگر میرے اللہ نے مجھے بچایا، اس کے فضل نے مجھے بچایا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر باطن کے حال ظاہر کیے گئے، کیسے کیسے حال بندے پہ آتے ہیں، پھر بندہ مقام فقر پہ پہنچتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس کے بعد شیطان کے جب وار سے میں محفوظ ہوا تو پھر شیطان نے میرے باطن، مجھ پر میرا باطن ظاہر کیا گیا، تو باطن کے اندر بہت ساری بیماریاں تھیں، باطن کے اندر بہت ساری بیماریاں تھیں، بہت ساری خرابیاں تھیں، کیونکہ باطن کا معاملہ صحیح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بندے کا ظاہر اور ہوتا ہے باطن اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بندہ سخاوت کر رہا ہوتا ہے، دیکھنے والا یہی دیکھتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، مگر اس کے اندر یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ لوگ کہیں واہ 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 بڑا بندہ کمال ہے یار، یہ تو بڑی سخاوت کرتا ہے، بڑا نیک بندہ ہے، بڑا چنگا بندہ ہے۔ تو بعض لوگ اس نیت سے سخاوت کرتے ہیں کہ لوگ اسے واہ واہ کریں۔ تو ایک وہ ہوتا ہے جس کا اس سے اچھا حال ہو، ایک وہ ہوتا ہے جو سخاوت کرتا ہے تو اس کے اندر اس کے باطن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سخاوت کرتے ہیں، ان کے اندر ان کے باطن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھ پہ راضی ہو جائے۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو سب سے اعلیٰ مقام والے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ عطا کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، تو ان کے اندر نہ جنت کی لالچ ہوتی ہے، نہ عزت کی لالچ ہوتی ہے، نہ اللہ کے قرب کی لالچ ہوتی ہے، نہ اللہ کی رضا کی لالچ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مالک میں جو کچھ کرتا ہوں، جو کچھ دیتا ہوں، اللہ تیرے مکھڑے کے لیے دیتا ہوں، تیرے دیدار کے لیے دیتا ہوں، تیرے حسن کے لیے دیتا ہوں۔ یہ باطن کا حال ہے، ظاہر میں کچھ بات۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے باطن کو اس طرح صاف کیا کہ کوئی ایسا خیال باقی نہ رہا جس سے اللہ پاک کی ناراضگی ہو۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھ پر میرا نفس ظاہر کیا گیا، تو جب میں نے اپنے نفس کو دیکھا تو نفس میں ابھی کچھ بیماریاں تھیں، کچھ خواہشات تھیں۔ اور یاد رہے نفس سب سے بری چیز ہے، نفس سب سے ظالم چیز ہے۔ یہ نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ولیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، صحابہ کے ساتھ بھی تھا، اہل بیت کے ساتھ بھی تھا۔ یہ مرتے دم تک انسان کے ساتھ رہتا ہے نفس جو ہے، اگر اس کو صحیح نہ کیا جائے تو یہ کسی وقت بھی انسان پہ وار کر دیتا ہے۔ تو لہذا یہ جو نفس ہوتا ہے یہ انسان کو کہیں نہ کہیں جا کے خراب کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور مسلمان کر دیا۔ اسی طرح صحابہ میں اہل بیت میں بہت سارے صحابہ اہل بیت تھے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا، مسلمان کر دیا۔ اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو اتنا صاف کیا کہ اسے بالکل مسلمان کر دیا۔ اور نفس کو بالکل مسلمان کر دینا اپنے نفس کو، یہ ناممکن بات ہے، مگر ناممکن کو ممکن بناتا ہے اللہ کا ولی اور جو مقام فقر پہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا باطن کی تمام صفائی کر دی۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہم پر یہ سب کچھ کرنے کے بعد، ان تمام معاملات سے گزرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ توکل پر پہنچا، توکل کے دروازے پہ پہنچا، مقام توکل پر پہنچا۔ تو جب میں مقام توکل پر پہنچا حضور غوث اعظم فرماتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارا رش تھا۔ رش سے مراد تھا کہ وہاں پر بڑے اولیاء جو ان منازل سے گزر کے آئے اور توکل کے دروازے پر آئے اور ان کی بس ہو گئی، ان کے بازو کھڑے ہو گئے کہ بس ہونے اس تو آگے نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میری بس نہیں ہوئی، میں نے پھر وہاں پر بھی جو ہے اس پر توجہ کی، اس دروازے پر اس پر توجہ کی۔ کس طرح کی یہ حضور غوث پاک جانتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں وہ دروازہ کھلا میرے لیے، وہ مقام سے اگلے مقام پر میں گیا تو وہ شکر کا مقام تھا، توکل سے آگے شکر کے مقام پہ پہنچا، شکر کے مقام پر دروازہ تھا، اس دروازے پر بھی بڑا رش تھا، بڑے اولیاء جو توکل کے دروازے سے نکلے مگر شکر کے دروازے پہ جا کے ان کی بس ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس پر بھی جا کے بس نہیں کی، وہاں پر توجہ کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں شکر کے دروازے سے آگے نکلا، شکر کے مقام سے آگے نکلا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس مقام سے آگے مشاہدے کا مقام تھا، وہاں پر بھی رش تھا، وہاں سے بھی میں آگے نکلا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں مقام فقر پر فقیری کے دروازے پہ پہنچا، وہاں پر کوئی رش نہیں تھا۔ ان تمام معاملات سے گزرنے کے بعد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مقام فقر پہ پہنچا، یہ وہ مقام ہے جس کی بات کی جا رہی ہے۔
اور اس مقام پر آگے بندے کو جو علم ملتا ہے وہ تمام اولیاء سے افضل ہوتا ہے، وہ تمام انسانوں سے افضل ہوتا ہے، وہ تمام محدثین سے افضل ہوتا ہے، وہ تمام مفکرین سے افضل ہوتا ہے، وہ تمام امام التفسیر سے افضل ہوتا ہے۔ وہ جو علم فقیر کو ملتا ہے، کیونکہ فقیر کے آگے پوری کائنات کھول دیتا ہے اللہ پاک، اس کے سامنے عرش بھی ہوتا ہے، لوح بھی ہوتا ہے، قلم بھی ہوتا ہے، کرسی بھی ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، اس لیے اس کا علم دوسرے لوگوں سے مقام بلند پر ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہے، اور اس کی مثال بیان کرنے والے امام جوزی ہیں۔ امام جوزی اتنے بڑے محدث ہیں، ان کی اپنی مجلس میں 20,000 سے 30,000 لوگ حدیث کا سماع کرنے آتے تھے۔ امام جوزی فرماتے میں حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں گیا، میرا دوست مجھے لے کے گیا، انہوں نے کہا کہ حضرت غوث پاک بہت علم والے ہیں۔ تو امام جوزی فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں بھی بڑا علم والا ہوں۔ خیر آپ گئے، قاری نے تلاوت کی قرآن پاک کی، حضرت غوث پاک نے اس کی تفسیر کی۔ پہلی تفسیر کی امام جوزی فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ یہ کون سی ہے۔ دوسری تفسیر کی امام جوزی نے فرمایا یہ بھی مجھے آتی ہے۔ تیسری کی امام جوزی کہتے ہیں یہ بھی مجھے آتی ہے۔ چوتھی تفسیر کی امام جوزی کہتے ہیں مجھے آتی ہے۔ جب حضرت غوث پاک نے 14 تفسیروں تک تفسیر کی تو ہر تفسیر پر امام جوزی کہتے تھے مجھے آتی ہے۔ 14 سے 46 تک تفسیریں جب کی تو امام جوزی کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے ہر کونے پہ تقریباً جا کے، کہیں بہت ساری ایسی جگہ، عرب میں جا کر، مصر میں، عراق، بغداد، ہر جگہ جا کے علم پڑھا، دیکھا، علماء سے ملاقات ہوئی، مگر یہ تفسیر کسی نے بیان نہیں کی جو غوث پاک کر رہے ہیں۔ 14 سے 46 تک ہر تفسیر پہ آپ حیران ہوتے، ہر تفسیر پر حیران ہوتے۔ تو پھر حضرت غوث پاک نے فرمایا یہ کال کی تفسیر تھی، یہ کال سے مراد ہے کتابی، جو کتابوں سے ملتی ہے، جو حوالے سے ملتی ہے، جو کتابوں میں نقل ہوتی ہے، کال کی تفسیر تھی۔ آپ نے فرمایا اب حال کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ فقیر کے آگے سارے معاملات ہوتے ہیں، فقیر کے آگے وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں جو لکھی نہیں جاتی، اور وہ لکھی جا ہی نہیں سکتی، وہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ پھر امام جوزی فرماتے ہیں حضرت غوث پاک نے جب حال کی تفسیر بیان کی تو خدا کی عزت کی قسم کے امام جوزی فرماتے ہیں میں بے ہوش ہو گیا، کپڑے پھاڑ دیے اپنے، مست ملنگ بن گئے۔ یہ حال ہو گیا، یہ علم تھا حضرت غوث پاک کی، اس لیے کیا مقام فقر پر تھے، آپ کو وہ علم عطا کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کے جو معنی ہیں اس میں 2 طرح کے معنی ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ قرآن کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر باطنی معنی کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ ظاہری معنی یہ ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، بہت ساری تفسیریں پڑھیں، یہ ظاہری معنی۔ پھر حضور نے فرمایا اس کے باطنی معنی بھی ہیں، باطنی معنی جو اس کا ہے اس پر ایک ابتدا ہے، جو باطن میں اس کا معنی ہے اس میں ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ قرآن پاک کے جو باطنی معنی ہیں اس کی ابتدا جو ہے وہ اولیاء صالحین کو ملتی ہے، اور انتہا جو ہے وہ مقام فقر والوں کو ملتی ہے۔ تو یہ حدیث سے بھی ثابت ہوا، حضور نے فرمایا کہ قرآن کے ظاہری معنی بھی ہیں، باطنی معنی بھی ہیں۔ ظاہری معنی علماء کے لیے ہیں، باطنی معنی اولیاء کے لیے۔ پھر باطنی معنی کے بھی 2 درجے ہیں، ایک ابتدا، ایک انتہا، انتہا فقیروں کے لیے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ علم والے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، قرآن نے فضیلت بیان کر دی۔ پھر یہ فقیر کے علم کا جو درجہ ہوتا ہے یہ بھی تمام مخلوق سے بلند ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی نماز کا معاملہ بھی تمام لوگوں سے الگ ہوتا ہے، اس کی نماز بھی تمام اولیاء سے افضل ہوتی ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑی ہوتی تو سب سے پہلے آپ دنیا سے الگ ہوتی، تو جب نماز پڑھتی تو پھر خود سے بھی الگ ہو جاتی، تبتل علیہ تبتیلا، 2 دفعہ الگ ہوتی، ایک دفعہ دنیا سے الگ ہوتی، پھر اپنے آپ سے الگ ہوتی۔ یہ فیض اللہ پاک فقیر کو عطا کرتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو دنیا سے بھی الگ ہو جاتا ہے، خود سے بھی الگ ہو جاتا ہے، وہ مکمل طور پر خدا کا ہو جاتا ہے۔ یہ فقیر کی نماز ہوتی ہے کہ فقیر نماز میں، شریعت میں بھی وہ کمی نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، یہ معاملات نہیں کرتا، نہیں، وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر خالصتاً جو اس کی نیت ہوتی ہے وہ بڑی بلند ہوتی ہے، اس کی نماز کا درجہ بڑا بلند ہوتا ہے۔ اس لیے فقیر کی نماز بھی تمام اولیاء سے بلند ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں سخاوت میں بھی فقیر کی سخاوت بلند ہوتی ہے، کیونکہ فقیر سب کچھ لٹا کر بھی کہتا ہے مالک میں نے کچھ دیا ہی نہیں، کیونکہ میرا کچھ ہے ہی نہیں، جو میرا ہوتا تو میں دیتا۔ یہ مقام آ جاتا ہے فقیر پر، وہ سب کچھ لٹا کر، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب سارا گھر کا سامان لا کے حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، یہ بڑا بریک نکتہ ہے۔
حضور نے پوچھا ہے صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو آپ یہ کہہ سکتے تھے نا آقا یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں ہے، نہیں، آپ نے فرمایا آقا یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، مطلب میں لے کر ہی کچھ نہیں آیا، سب کچھ تو گھر ہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی دولت کون سی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے بڑا خزانہ کون سا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ آقا یا رسول اللہ میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، اور جس کے گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہو اس کے گھر میں کون سی کمی ہو سکتی ہے؟ آقا یا رسول اللہ پوری کائنات میرے گھر میں ہے، پوری کائنات کے خزانے میرے گھر میں ہیں، کیونکہ آپ میرے گھر میں ہیں۔ سو میں نے دنیا کو نکالا اور آپ کو ڈالا، دنیا کو نکالا، اللہ اس کے رسول کو ڈالا۔ سو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنا پسند فرمایا، اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ اللہ پاک نے جبریل کے ہاتھ پیغام بھیجا، سلام بھیجا صدیق اکبر کو، سلام بھیجا صدیق اکبر کو۔ یہ بات اتنی پسند آئی۔ اس کا فیض ملتا ہے فقیر کو کہ وہ باطن میں ذرا بھر بھی خیال نہیں رکھتا، پورا سب کچھ لٹا کر بھی، سب کچھ قربان کر کے بھی فقیر جو ہوتا ہے وہ کچھ بیان نہیں کرتا اور وہ کچھ اظہار نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مالک میرا تھا ہی نہیں۔ حسین علیہ السلام نے کربلا میں سب کچھ لٹا دیا اور مالک کو کہا کہ یا میرے پروردگار اگر میرے پاس 1000 علی اصغر ہوتے، 1000 علی اکبر ہوتے تو تجھ پر لٹا دیتا اور تجھ پر سب کچھ قربان کر کے بھی کہتا کہ مالک میں کچھ نہ کر سکا تیرے لیے، یہ کچھ نہ کہہ سکتا تیرے لیے۔ یہ امام حسین علیہ السلام سب کچھ قربان کر کے بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اس کا فیض فقیر کو ملتا ہے کہ فقیر اپنی اولاد، اپنا تن من دھن، اپنی دولت، اپنی جائیداد، اپنی ہر چیز اللہ پر قربان کر کے بھی کہتا ہے مالک میں نے کچھ نہیں دیا۔ یہ حسین علیہ السلام کے مقام سے اسے فیض ملتا ہے فقیر کو، یہ فقیر کو خاص مقام ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فقیر کی محبت، فقیر کی محبت، یہ آخری بات ہے، فقیر کی محبت بھی اولیاء اور عام انسانوں سے افضل ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بھی حضور سے محبت کرتے، حضرت ابو ہریرہ بھی حضور سے محبت کرتے، حضرت بلال بھی حضور سے محبت کرتے، اور حضرت اویس قرنی بھی حضور سے محبت کرتے۔ کیا ان سب کی محبت ایک جیسی ہے؟ حضرت انس کی محبت کا اپنا درجہ تھا، حضرت ابو ہریرہ کی محبت کا اپنا درجہ تھا، حضرت بلال کی محبت کا ان سے بلند درجہ تھا، اور حضرت اویس کی محبت کا ساری کائنات سے بلند درجہ تھا۔ حضرت اویس قرنی کی محبت حضور سے پوری کائنات سے بلند تھی، اس کی محبت کا درجہ ہی سب سے بلند تھا۔ سو محبت تو ہر کوئی اظہار کرتا ہے، لفظ ایک ہی ہے محبت، مگر اس کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے، جو حال ہوتا ہے، جو انسان کا جنون ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس جنون کی وجہ سے محبت کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ محبت میں بھی فقیر سب سے بلند ہوتا ہے۔ اولیاء حضور داتا گنج بخش بھی حضور سے محبت کرتے تھے، حضرت بابا فرید بھی حضور سے محبت کرتے تھے، جنید بغدادی بھی حضور سے محبت کرتے تھے، مگر حضور غوث ثقلین عبد القادر جیلانی کی محبت کا درجہ ان تمام ولیوں سے بلند تھا۔ اس لیے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فقیری میرا فخر ہے، میں فقیری پہ فخر کرتا ہوں۔ اب سب کچھ سامنے رکھ کر دیکھیں کیا یہ مقام ہے کہ نہیں فخر کرنے والا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ انا فقر فقری، انا فقر منی، فقیری میرا فخر ہے اور فقیری مجھ میں سے ہے۔ احباب زیباکار، یہ ہے مقام فخر جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناز ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان فقیروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔